باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 برکتیں آتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. 1 کا 30 اتنا پیارا سودا ہے. اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے وہ کافر. درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ درود شریف ایسا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ ایک ہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا؟ بندے بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں خود پڑھتا ہوں. یہ ایک ہی عمل ہے، یہ ایک ہی عبادت ہے جس میں میں بھی شریک ہوتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کے کیا کہنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن شریف میں تعریف کی گئی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال. ایسے اخلاق نہ دنیا میں کسی نے پیش کیے ہیں، نہ پیش کر سکتا ہے، نہ پیش کر سکے گا. ایسے بلند ترین اخلاق، چاند ستاروں کی چمک بھی آپ کے اخلاق کے سامنے ماند پڑ جائے گی، ڈھیلی پڑ جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نعتیں پڑھی گئی ہیں، ایسی نعتیں پڑھیں گے آپ سنیں گے ان نعتوں کو بغور سنیں گے تو آپ گانا بھول جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے کیا کہنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور خاص سواری دے کر، براق دے کر اپنے پاس بلایا. جس طرح آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنی گاڑی بھیج کے بلاتے ہیں، نہیں خالہ پھوپھی وغیرہ کو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے. مایوسی کیا ہو گئی؟ مکے کے لوگوں نے آپ پر بین کر دیا. محمد آج کے بعد اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے. 3 سال غار میں بند کر دیا گیا. ان کا کرائم کیا تھا؟ جندہ نے اپنے حبشی سے کہہ کر کیوں ٹکڑے کروائے حضرت حمزہ کے؟ کیا کرائم تھا بولیے؟ کرائم یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان ان کی گلے کی ہڈی بن گئی. کیسی کیسی تکلیفیں نہیں دیے. 3 سال غار میں بند. آپ کی بیٹیاں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام کے سارے فالوور، چاروں خلفائے راشدین سب غار میں بند. کھانا پینا ٹائٹ. خانہ کعبہ کے اوپر نوٹس بورڈ لگا دیا گیا کہ جو کوئی ان سے تعلق رکھے گا محمد اور اس کے ساتھیوں سے اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. آخر کار 3 سال کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا. 3 سال کا بائیکاٹ تھا. اگر ہم کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملے، 1 ٹائم کی چائے نہ ملے تو گن دیتے ہیں. کیسے برداشت کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو کی نیندوں کو حرام کیا. امت کے حق میں دعائیں کی، گڑ گڑایا، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایک نمونہ بنانے کے بجائے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بولیے؟ بھیڑوں چماروں ایکٹروں کی نقالی کر رہے ہیں. دیکھو اس کا ہیئر اسٹائل، دیکھو اس کی وینٹی بیگ، دیکھو اس کا چشمہ کولنگ گلاس کہتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ. ماشاءاللہ ہمارے کنڑا کے حضرت ہیں، نواز سر کر کے ہمارے بچوں کو کنڑا پڑھائے. کوئی بولتا ہے کنڑا پڑھانے والے اتنی اچھی داڑھی رکھتے ہیں. کنڑا کوئی غیر زبان نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی زبان ہے. کنڑا میں انگلش میں تیلگو کوئی بھی زبان ہو، اس میں اتنا عبور حاصل کرنا کہ ہم غیروں کو اپنی بات، اپنے دل کی بات، اپنے ایمان کی بات، قرآن اور حدیث کی بات، اللہ رسول کی بات ہم رکھ سکنا، اتنی کیپیسٹی ہونا. ہم ہماری لینگویج میں جمعہ کے خطبے کھڑے ہو کر دے دیے تو کوئی اسلام میں آنے والا نہیں ہے. جو بگڑے ہوئے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس وہ بھی قصے کہانیاں سنا کر، الف لیلا کی داستانیں سنا کر قرآن اور حدیث کے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں کر رہے. ٹائم پاس کر رہے ہیں. جمعے کا خطبہ دینا ہے، بس ایک فارمیلٹی.
لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کی باتیں نہیں رکھ رہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر عظیم میں آئے, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. یہ پہاڑ, احد کا پہاڑ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جبال نحبہ, یہ ایسا پہاڑ ہے احد کا پہاڑ جس کو دیکھ کر میں محبت کرتا ہوں, اور وہ پہاڑ بھی وہ یحبنا, وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ اوپر کھڑے ہوئے تھے اس پہاڑ کے اوپر. جنگ سے پہلے کبھی کھڑے ہوں گے تو وہ پہاڑ جو ہے مارے خوشی کے, بچوں کو آپ اٹھا لیتے ہیں تو بچے کس طرح اچھلتے ہیں ماں باپ کے کندھوں پر بیٹھ کر, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایسا وہ پہاڑ جو ہے حرکت کرنے لگا, خوشی کے مارے اچھلنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے ایسا 2 یا 3 مرتبہ ایسا مارا. اے پہاڑ, اے احد تو نہیں جانتا تیرے اوپر کون کھڑے ہیں؟ تیرے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے, تیرے اوپر حضرت عمر کھڑے. یہ نہیں فرمایا کہ میں کھڑا ہوا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے, ان کے اخلاق کی ایسی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے کیا؟ تو پہاڑ مارے, بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو جیسا خاموش ہو جاتے ہیں بچے, اب منہ پھگا لیتے ہیں نہیں بچے, جب تک ان کو چاکلیٹ دے کے دوبارہ منایا نہیں جاتا وہ چڑھاتے ہیں, منہ بھیگا کرتے ہیں. ایسا پہاڑ بھی ناراض ہو گیا. یہ پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے. احد کا پہاڑ ہے, غار ثور ہے مکہ مکرمہ کا, جبل نور جہاں پر غار ہرا پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, وہ پہاڑ, یہ سب جنت کے پہاڑوں میں سے. یہاں پر جہنم کا بھی ایک پہاڑ ہے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ہوئے. 1000 میں سے 350 چلے گئے, 650 بچے, 50 اوپر بیٹھے تھے, 600 نے جنگ لڑی, جیت مل گئی. یہ جیت کا جشن منا رہے تھے, مال غنیمت آپس میں تقسیم کر لے رہے تھے. اتنے میں خالد بن ولید پیچھے کے راستے آ کر حملہ کر دیے. جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. کیسے کیسے شہادتیں پائی, کیسے کیسے کیا کیا واقعات ہوئے, یہ مختصر ہے. آپ تاریخ کی سیرت کی کتابیں پڑھیے. سب سے پہلے قرآن شریف پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہمیں نہیں معلوم. بولو جی الحمدللہ رب العالمین کا تو کیا بولو جی, بولو جی الحمدللہ رب العالمین, نہیں کوئی اللہ کے سوا. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین ہے تو نہیں کوئی اللہ کے سوا. کے سن لے کیا بھائی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا, سارے جہانوں کا رب ہے. جب اتنا سمجھیں تو وہ ایک چھوٹی سی واقعہ سناتا ہوں. ایک اسلام کو ہمیں کتنا سمجھیں گے کا ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں. 36 سالوں میں گزشتہ ٹور میں سنایا, حاجی لوگ خوش ہو گئے, باغ ہو گئے. ایک شہزادی تھی, ذرا غور سے سنیے صاحب. ایک شہزادی تھی, اس کی شادی کا موقع آیا تو اس کے والدین, شہزادی بولے تو بادشاہ کی بیٹی, کتنے کی لڑکوں کو دکھائے, اسے کسی کو پسند نہیں کری. آخر اس نے کس کو پسند کیا معلوم؟ ایک موچی کو, چپل سینے والے کو, جو اس کی محل کی کھڑکی سے نظر آتا تھا. میں شادی کروں گے تو دیکھو اسے, اس سے خوبصورت کوئی دنیا میں نہیں ہے. وہ مجبوراً بچی کی خواہش کے آگے سب نے ہتھیار ڈال دیے, شادی کر دی. موچی ہے صاحب, آفٹر آل ایک موچی, خوبرو تھا, خوبصورت تھا, کر دیے. جب وہ نکاح ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد وہ گھر آیا تو اس نے, دلہن انتظار کر رہی ہے کہ دلہا میاں آ رہے ہیں گھر میں, کمرے میں حجرے میں داخل ہو گئے. اس نے دیکھا انتظار کیا. جب وہ نہیں آ رہا تھا تو دروازہ کھول کے دیکھا تو باہر بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا کر رہا تھا معلوم؟ بابن لڑتے تھے, پانی میں چمڑے سڑتے تھے. ایک شادی کو انہیں کیا سمجھا دیکھو. ایسا ہی ہم نے بھی اسلام کو ایسا کھلونا بنا لیا ہے, جیسے الحمدللہ رب العالمین کا ہمارے بزرگ دوست داونگرے کے عظیم ہستی, کیا اتنے بڑے شخص انہوں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا بول رہے, نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. دیکھیے باقی کا بیان ہوگا. اچھا یہ جنگ کیسے ختم ہوئی؟ ایک جملہ. حضرت مصعب بن عمیر جو تھے, ایک عظیم صحابی, ان کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. کافروں نے کیا دیکھ کر کیا طے کیا, ہمارا ٹارگٹ جو محمد تھے, نعوذ باللہ, وہ
उनको हमने उनका सफाया कर दिया, नौज बिल्ला, मार दिया हमने, ये तय हजरत मुसअब बिन उमैर की शक्ल देखकर चले गए। और वो हिंदा नामी औरत वो हजरत हमजा के पार्ट्स को गले का हार बनाकर गले में डाल लेकर मक्के तक नाचते हुए गई हो, जश्न मना रही हो। क्या क्राइम, क्या बोलो मुसलमानों का, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाना, जहन्नम के रास्ते से निकालकर जन्नत की तरफ ले जाना, बुत परस्ती से निकालकर एक अल्लाह की तरफ ले जाना, यही इनका सबसे बड़ा क्राइम था। तो ये हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हयात है, फिर वो जंग खंदक हुई। अब इसी पहाड़ के दामन में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में छुपे रहे, गार सौर में भी हिजरत के मौके पर छुपे रहे दोनों, यहाँ भी छुपे रहे, और जन्नत में भी ये साहिबैन कहते हैं, साहिबैन बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बस हम बदल रहे किसी वजह से। आप आराम से इत्मीनान से जो दरवाजे के करीब बैठे हैं